أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ محمد وعلى آله. خالق کائنات اپنے آخری ہدایت نامے میں ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے دو چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آئی، بشر کو کمال تک پہنچانے کے لیے، انسان کو ابدیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے، وہ قوانین جو انسانی سماج کو یکجا رکھیں، اس کو آپس میں منتشر نہ ہونے دیں، ان تمام چیزوں کو قرآن لے کر آیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ خداوند عالم نے ان مفسرین کو بھی بھیجا تاکہ قرآن کو اس طرح سے سمجھا جا سکے جس طرح سمجھنے کا حق ہے۔ اگر مسلمان قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر اس کے ان مفسرین سے پوچھتے جو اس کے واقعی حامل تھے، تو آج جو مسائل مسلمانوں کے لیے درپیش ہیں وہ پیش نہ آتے، بلکہ وہ دین جو خدا کا پسندیدہ دین ہے، وہ دین جو خدا کے لیے قابل قبول دین ہے، وہ آج دنیا میں خطرے کا سبب نہیں بنتا، وہ آج دنیا میں ذلت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ہر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا، اور مسلمانوں میں جو انتشار ہے، پسماندگی ہے، وہ ظاہراً نہیں ہوتی، بلکہ انسان کمال کی طرف جا رہا ہوتا۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ظاہری طور پر قبول تو کر لیا، لیکن اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ان کے بتانے والوں سے یا پوچھا نہیں، اور اگر پوچھا تو اس پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن جتنے بھی حکم دے گا اس کے پس پردہ بہت سے احکامات ہوں گے، بہت سے رموز ہوں گے
میں نے شاید یہیں کبھی عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر حکم کی وجہ معلوم ہو. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو آقا کہے وہ کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. جہاں اس نے کہا ہے فکر کرنے کو وہاں فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن بہت سے مقام ایسے ہیں جہاں ہماری فکر کام نہیں کرتی یا اس نے مانگا نہیں ہے کہ ہم وہاں پر فکر کریں. لیکن جہاں فکر کی جا سکتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. قرآن جب حکم دے رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی علت ہوگی، ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کی وجہ معلوم ہو. لیکن ہاں غور کرنا چاہیے انسان کو کہ اگر قرآن کوئی حکم دے رہا ہے تو حتماً اس کے اندر انسان کے لیے کوئی فائدہ ہوگا، سماج کے لیے کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ قانون کی کتاب ہے اور ایک ایسی ذات نے بھیجی ہے جو خود صاحب کمال ہے، اور چونکہ اس کے اندر کمی نہیں ہے لہٰذا وہ کوئی چیز ایسی نہیں بھیجے گا جس میں کوئی کمی ہو. جب وہ خود کمال ہے، جب وہ خود حسن ہے تو وہ کوئی قبیح چیز بھیج ہی نہیں سکتا، صادر ہی نہیں ہوگی اس سے. وہ اچھائی ہے لہٰذا اس سے اچھائی ہی نازل ہوگی. اب ہم اس اچھائی کو اگر صحیح سے استعمال نہ کر سکیں تو اس میں ہماری خطا ہے، ہماری کمی ہے. اس نے اگر حکم دیا تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اس پہ بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر خداوند عالم دو حکموں کو ایک ساتھ نازل کر رہا ہے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ترتیب، کوئی نہ کوئی آپس میں سنخیت ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو حکم ساتھ میں بھیجے جا رہے ہیں دونوں کا آپس میں ربط نہ ہو، حتماً ربط ہوگا. ہمیں لگ رہا ہے دو حکم ہیں لیکن اگر بھیجنے والے نے دونوں کو ایک ساتھ بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر ہے. اس پہ علماء نے بحث کی ہے باقاعدہ کہ اگر زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ بھیجا اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے اندر کوئی ملازمت پائی جاتی ہے، کوئی لازمہ ہے، کوئی سنخیت ہے، یعنی دونوں مجھے چاہیے. بس اگر کوئی انسان ایسا پیدا ہو جائے جو کہے کہ مجھ سے رات بھر عبادت کرا لو لیکن زکوٰۃ کی بات نہ کرو تو گویا وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ کہا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. یہ تو نہیں کہا نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو، کہا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی، پوری بحث ہے زکوٰۃ کی کس پر واجب ہے کس پہ نہیں، لیکن اگر واجب ہے اس پہ تو اس کو دینا ہے. یا برعکس کوئی کہ زکوٰۃ جتنی چاہے ہم سے لے لیے، نماز پڑھنے کی بات نہ کریے، یہ بھی نہیں چلے گا، دونوں چاہیے. خداوند عالم اپنی عبادت کو حکم دے رہا ہے اور والدین کی ساتھ نیکی کا حکم دے رہا ہے، دونوں چاہیے. کوئی انسان اگر کہے کہ میں بندگی تو کر لوں گا، عبادت تو کر لوں گا لیکن والدین سے نیکی کی توقع نہیں، تو اس کا مطلب وہ عبادت بھی نہیں کر رہا ہے. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر میں والدین کی اطاعت کروں گا، والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھوں گا لیکن بندگی اور عبادت مجھ سے توقع نہ کی جائے، نہیں، وہ یہ بھی نہیں کر رہا ہے. دونوں ساتھ میں چاہیے. یہاں بھی دو حکم دیے جا رہے ہیں، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حکم پر عمل ہو اور دوسرے پہ عمل نہ ہو. اگر ایک پر عمل ہے تو یقیناً دوسرے پہ عمل ہونا چاہیے. اگر کسی ایک کو چھوڑیں گے تو دوسرا اپنے آپ چھوٹ جائے گا. اور اگر ہم ان متقین کو جو اور صادقین کو ہم آ کر نظر کریں گے اور سمجھیں گے کہ ان کی بات ہو رہی ہے تو واضح ہو جائے گی بات کہ اگر تقوی کے معنی اور مفہوم سمجھنا ہے تو یہ صادقین ہی سمجھا سکتے ہیں، اور جسے تقوی کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے وہ صادقین سے ساتھ ہی ہوگا. کیونکہ تقوی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہر وہ کام کرے جو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان صادقین کے ساتھ ہو اور متقی نہ ہو. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ متقی ہو اور صادقین کے ساتھ نہ ہو، دونوں ساتھ میں ہوں گے. اگر کوئی ایسا گمان کر رہا ہے کہ وہ صادقین کے ساتھ ہے لیکن متقی نہیں ہے یا تقوی سے اس کا ربط نہیں ہے تو وہ صادقین کے ساتھ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو صادقین سے دور کیے ہے تو وہ متقی بھی نہیں ہے. دونوں ساتھ میں چاہیے. حکم کی علت کیا ہے؟ کیونکہ جب تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تقوی کے صحیح معنی کو سمجھ جاؤ گے. جب تقوی کو سمجھ جاؤ گے تو صادقین کو بھی پہچان جاؤ گے.
یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، الگ ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں کو جب ساتھ لے کے چلو گے تو تمہیں سارے مفاہیم اپنے آپ سمجھ میں آنے لگیں گے، پھر تمہیں نماز کی بحث سمجھانی نہیں پڑے گی، پھر تمہیں ہدایت بتانی نہیں پڑے گی، پھر تمہیں حجاب کی اہمیت سمجھانی ہی نہیں پڑے گی۔ ہم لوگوں سے بہت ذکر کیا تھا، ورنہ حالات ایسے ہو گئے، آپ حجاب پہ مجلس پڑھیے، آپ نماز پہ مجلس پڑھیے، آپ روزے پہ مجلس پڑھیے، یہ فروعات ہیں، اصل کو صحیح کرنا ہے۔ مولانا بچے واٹس ایپ بہت یوز کر رہے ہیں، فیس بک بہت یوز کر رہے ہیں، کسی طرح بچائیے ان کو، یہ فروعات ہیں۔ واٹس ایپ سے کسی طرح سے روکیں گے ٹیلی گرام شروع ہو جائے گا، ٹیلی گرام روکیں گے کوئی اور میسنجر آ جائے گا، فیس بک روکیں گے انسٹاگرام آ جائے گا، آپ کہاں تک روکیں گے؟ اصل کو صحیح کر دیجئے، جب اصل صحیح ہو جائے گی فروعات اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے۔ اصل کیا ہے؟ مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو انسان سچوں کے ساتھ ہو جائے گا پھر اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز پڑھنی ہے، پھر اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز صبح کی اہمیت کیا ہے، پھر کسی خاتون کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی عفاف کیا ہے اور حجاب کیا ہے۔ اگر سچوں کے ساتھ ہو گیا انسان تو یہ فروعات اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے، آپ کو اس کو فروعات نہیں سمجھانے پڑیں گے۔ اصل صحیح ہو جائے، کوئی شجر ہے جس کی جڑ میں کوئی کیڑا لگا ہے، آپ اگر اس کے پتوں کو چھانٹتے رہیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، وہ سوکھ جائے گا۔ آپ کو جڑ کا علاج کرنا ہے، جڑ صحیح ہو جائے گی فروعات اپنے آپ صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک کے بعد ایک فروعات کے مسائل ہر دن آئیں گے، آپ نماز صحیح کریں گے روزے کے مسائل شروع ہو جائیں گے، روزے کے مسائل شروع ہوں گے، حج کے اوپر لوگ توجہ نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اصل گڑبڑ ہے۔ جس دن کونوا مع الصادقین کا مرحلہ حل ہو جائے گا ہمیں ہر مرحلے کا جواب مل جائے گا، کسی چیز کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایک بہت اہم موضوع ہے کونوا مع الصادقین۔ اس موضوع کو حل کرنے کا مطلب ہے سارے موضوعات کو حل کر دینا، جتنے مسائل حل ہو جائیں گے، صرف سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اس مجمع میں یہ بحث تو نہیں کرنی کون سچے، اس مجمع کو تو معلوم نہ کن سچوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے جیسے سچے نہیں ہیں کہ جو واقعے کے بیان کرنے میں سچے ہیں۔ ہم اور آپ بھی سچے ہیں، انشاءاللہ ہم سب سچے ہیں۔ یہ فلاں صاحب سے ملیے، یہ بہت سچے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سچے کہ ویسے ہی سچے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ ہم واقعے کو صحیح بیان کر دیں اس لیے سچے کہلاتے ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں وہ واقع ہوتا ہے۔ ہم صحیح بیان کرتے ہیں چیز کے ہونے کے بعد، اگر اس کو صحیح بیان کر دیں تو لوگ ہمیں سچا کہتے ہیں۔ یہ سچے اس معیار کے نہیں ہیں، یہ اگر کہہ دیتے ہیں تو ہوتا ہے۔ اگر خاتون نے کہہ دیا کہ رضوان جنت لائے گا تو واقعہ ہونا ہی یہ ہے، وہ بیان جو کر رہی ہے وہ ہونا ہی ہے، اس کو ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ یہ اس صفت کے حامل ہیں جس صفت کا وہ حامل ہے۔ وہ بھی صرف ارادہ کرتا ہے، کہتا نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسی صفت کے حامل ہیں، یہ بھی ارادہ کرتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے قال اور مقال کا بدلہ لینا پڑتا ہے کہ امام نے کہا تو ایسا ہوا۔ نہیں، امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امام نیت کرتا ہے کہنے کی اور ہو جاتا ہے۔ اگر امام، ہزاروں واقعات ہمارے سامنے، شہزادی نے کہا کہ جنت سے آئیں گے کپڑے تو آئے، ارادہ کرنا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے، واقعے کو بیان کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ ورنہ اگر نیت کر لیں کہ نماز میت کی ہے تو پھر وہ میت ہے، اس کو کرنا نہیں پڑے گا کہ اشارہ کریں کہ اب میت ہو جائے پھر میں نماز پڑھوں گا۔ جیسے ہی ارادہ کیا پھر وہ میت ہے، کیونکہ یہ اسی صفت کے حامل ہیں۔
صفات الہیہ کے حامل ہیں. ہر وہ چیز جسے انسان دیکھنا چاہتا ہے کمال پر، ان کے ذریعے سے حاصل ہوگی، ان کے چھوڑ کر نہیں حاصل ہو سکتی. ہدف انسان اگر معلوم کرنا ہے کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں، وہ بھی یہی بتا سکتے ہیں. کیسے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے وہ بھی یہی بتا سکتے ہیں. کیوں آئے ہم اس دنیا میں یہ بتائیں گے. ہمارے جیسا تو ہوتا تو شاید سوال بھی نہ کرتا، کسی نے سوال کر لیا، ورنہ آئمہ سے کیسے کیسے سوال ہوئے. اب انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ آئمہ سے کیسے لوگ تھے جو آئمہ سے اس طرح کے سوال کرتے تھے، لیکن پھر تعجب نہیں ہوتا. ہم تو استفتاء میں بیٹھے، ہم تو صبح سے شام دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کا حال، جو اپنی آپ کو باب مدینۃ العلم سے جڑی ہوئی قوم کہتی ہے، اور الحمدللہ جہاں مسلسل مجالس کے ذریعے سے ایک درس گاہ کھلی ہوئی ہے، وہاں سوال کیا آتے ہیں ہم لوگ کے پاس. مراجع کے سوال جو ہیں، مثلا اردو میں جو سوال سائٹ پہ جانے ہیں مراجع کے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں اردو انگلش میں، میں ترجمہ کر کے بھیجتا ہوں. کبھی کوئی واقعاً کوفت ہوتی ہے کہ میں ترجمہ کروں اس سوال کا، کیونکہ ظاہر سے اردو اور ہندی میں اگر سوال ہے اور انگلش میں سوال ہے تو ہمارے ملک سے جا رہے ہیں. سامنے والا کیا سوچے گا کہ ہم لوگوں نے کیا کام کیا کہ یہ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. یعنی ہمارے علماء کے اوپر حرف آ جاتا ہے کہ انہوں نے کیا بتایا ان لوگوں کو، ابھی یہ مسائل نہیں حل ہوئے ہیں. یعنی مرجع کی سائٹ پر انسان جا کر سوال بھیجتا ہے کہ رات میں مچھلی کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ مطلب یہ فکر ہے اس کی، یہ کمال پر ہے. وہ جا کے مرجع تقلید سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، فلاں چیز پر نظر ہو سکتی ہے کہ نہیں. یہ اس نے بہت زیادہ عالمانہ سوال کیا اپنی نظر میں. یہ سوال آتے واقعاً، میں آپ کو صبح سے شام دکھا سکتا ہوں اس طرح کے سوالات. یہ سوال پھر آج ہمیں حق نہیں ہے ان پہ ہنسنے کا جو امیر المومنین سے اس طرح کے سوال کر رہے تھے. آج جب پڑھے لکھے دور میں، علم کے دور میں، ترقی کے دور میں ہم اپنے آپ کو محب علی کہنے کے بعد اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، تو اگر بدو عرب اس طرح کے سوال کر رہے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے. وہ تو واقعاً کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے درمیان کچھ ایسے تھے جنہوں نے واقعی سوال کر لیا. بصرے کے ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، اور بہت تفصیل ہے خط، اس میں ایک سوال کیا اس نے کہ ہدف خلقت انسان کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں آئے. تو امام نے فرمایا کہ انسان کی خلقت کا صرف ایک ہدف ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. عقل مند انسان تو اس نے دوسرا سوال کیا فوراً، تو پھر معرفت الہیہ کسے کہتے ہیں. دیکھیے ائمہ علیہ السلام سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے بہت امکان ہے کہ لوگ ایک ہی جیسا سوال کریں اور وہ الگ الگ جواب دیں. یہ الگ الگ جواب تضاد نہیں ہے، اس پہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ان جوابوں میں. یہ الگ الگ جواب کیوں دیتے ہیں جب اس پہ غور کیا علماء نے، تو وہ فکر سائل کو دیکھ کر جواب دیتے ہیں. یعنی جس نے سوال کیا اس کا کیلیبر کیا ہے، وہ کیا کس حد تک سمجھ سکتا ہے. مثلا آسان ہے، 3rd کلاس کا کوئی بچہ آپ سے کوئی سوال پوچھے، کلاس 3rd 4th میں جو بچہ ہے، تو آپ اس کی ذہنیت کے حساب سے جواب دیں گے. وہی سوال اگر 10th کا کوئی بچہ پوچھے تو آپ اس کو اس کی ذہنیت سے جواب دیں گے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ذہن جتنا برداشت کر سکتا ہے میں اس طرح سے جواب دوں گا. اس کا ذہن چونکہ کھل گیا ہے تو میں اس کو بہتر جواب سے دیتا ہوں. گریجویشن کا کوئی بچہ ہوگا آپ دوسری طرح سے جواب دیں گے. سوال ایک ہے لیکن جواب دینے والا بھی اگر ایک ہے تو اس کے علم کی کمی نہیں ہے، وہ سچ دیکھ رہا ہے سامنے والے کی کس حد تک یہ برداشت کر سکتا ہے. راویوں میں بھی یہی مسئلہ ہے، سوال کرنے والوں میں بھی یہی مسئلہ ہے. امام اپنے سے سوال کرنے والے کی علم کو دیکھتے ہیں، پہلے معرفت کو دیکھتے ہیں پہلے، پھر جواب دیتے ہیں. شہزادی سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے زہرا، صلوات پر محمد والے. کیوں نام ہے آپ کا زہرا؟ مختلف روایات ہیں ہمارے پاس کہ آپ کا لقب زہرا کیوں ہے. ایک بی بی سے بھی روایت ہے ہمارے پاس، انہوں نے کیا فرمایا کہ ان کا نام زہرا یا لقب زہرا اس لیے تھا کہ ان کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ اگر ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی تو ہم اسے ڈھونڈ لیتے تھے. روایت ہے، موجود ہے. اسی سوال کا جواب چھٹے امام نے بھی دیا ہے.
کہ زہرا مرضیہ کو زہرا اس لیے کہتے تھے کہ آپ سے ایک نور ساطع ہوتا تھا. جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ سے ایک نور ساطع ہوتا تھا جس سے زمین اور آسمان روشن ہوتے تھے, اور آپ کا نور فرشتوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارہ چمکتے. خوب دونوں کو زہرا ہیں, دونوں نے صحیح روایت کی ہے, لیکن فرق کہاں پر ہے؟ اس بیان کرنے والے کی فکر پر ہے. اس کی فکر سوئی سے آگے نہیں گئی ہے, لہٰذا وہ اس طرح کی روایت ہے. اس کی فکر اعلیٰ سطح پر ہے, لہٰذا یہ فرشتوں اور آسمانوں کی بات کر رہے ہیں. اس کو فکر کیوں کی بلند تھی, اور اس نے امام سے فوراً پوچھ لیا کہ معرفت کسے کہتے ہیں, تو امام نے اس کی فکر کو تولتے ہوئے جواب دیا. امام نے فرمایا کہ معرفت الہیہ کسے کہتے ہیں, سوال کے باوجود امام نے جواب دیا کہ ہر دور کے انسان کا اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہی معرفت الہیہ ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ ان کی معرفت حاصل کرے گا تو اس کے نتیجے میں معرفت الہیہ حاصل ہوگی, نہیں, ان کی معرفت ہی معرفت الہیہ ہے. کیوں معرفت الہیہ ہے, یہ بھی ہم حل کریں گے آ کر. معرفت الہیہ کے کئی مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کی ذات کی معرفت, اور اس سے منع کر دیا گیا. وہی جو بتانے والے ہیں انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ ذات الہیہ کے بارے میں مت سوچنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ذات خدا کے سلسلے میں گمان بھی نہیں کرنا, فکر بھی نہیں کرنا. یعنی وہ جو ہدف ہے ہمارا معرفت الہیہ, اسی میں ایک حصہ ایسا ہے جو پروہیبٹڈ ایریا ہے, اس میں نہیں جانا ہے. وہ ہے ذات الہیہ. خدا کی ذات کے سلسلے میں اگر سوچو گے تو امام فرما رہے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے. کیوں ہلاک ہو جاؤ گے؟ اور یہ کہہ کیوں رہا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے؟ یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کو بھی جانتا ہے اور ہم کو بھی جانتا ہے. میں مثال دو, واضح ہو جائے گی. لائٹ جل رہی ہے, فلکچویشن صبح سے دیکھ رہا ہوں, مثال فلکچویشن ہی پہ چلی جائے. ہم کہ بھئی بہت فلکچویشن ہے, آپ اس کو ڈائریکٹ کیوں نہیں جوڑ دے رہے ہیں؟ یہ جو ہائپر ٹینشن جا رہی ہے اس سے گھر کی لائن جوڑ دیں, جو کیا پریشانی ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا, سب پھک جائے گا ابھی. یہ جو چیزیں یہاں لگی ہوئی ہیں یہ 240 سے اوپر برداشت نہیں کر پائیں گی. وہ 11,000 واٹ جا رہی ہے. تو میں کیوں, آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے, میں کہہ رہا ہوں جوڑ دیجئے اس سے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں پھٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی پوٹینشیل بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے, اور اس کے حد کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ 240 کے اوپر برداشت نہیں کر سکتی, وہ 11,000 ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے. چونکہ دونوں کو جانتے ہیں لہٰذا آپ مجھ سے منع کر رہے ہیں کہ نہیں جوڑا جا سکتا. وہ بھی دونوں کو جانتا ہے, اس کی ذات کی وسعت کو بھی جانتا ہے, ہمارے ذہن کے حدود کو بھی جانتا ہے. لہٰذا کہہ رہا ہے اگر فکر کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اب تو اس میں کمال یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم فکر نہیں کرتے, اپنے لیے نفی نہیں کی ہے, تم فکر نہ کرنا کیونکہ تمہارا ذہن اس کے لائق نہیں ہے. ذات خدا کے سلسلے میں فکر نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, کیونکہ برداشت نہیں کر سکو گے. پھر کیا کریں؟ صفات الہیہ کے ذریعے اسے پہچانو, اس کی صفت کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرو, اس کے صفات کو دیکھو اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. یعنی اگر ہم نے بہت پرواز کی, بہت اڑان بھری, تو ہم صفات الہیہ تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن اس کی حد تک نہیں پہنچ سکتے. اپنی حد کے لحاظ سے اس کو کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں, اس کی اصل حد کیا ہمیں نہیں معلوم. کیونکہ صفات الہیہ کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ کی تو بات ہو رہی ہے, اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ خود لامحدود ہے تو اس کی صفت بھی لازم ہے کہ لامحدود ہوگی. اس کی صفت لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں, لہذا ہماری عقل ایک حد پر جا کر رک سکتی ہے, اس کی صفت کو نہیں سمیٹا جا سکتا. کون سمجھائے گا اس کی صفت کے بارے میں؟ کسی شے کے بارے میں کون بیان کرے گا؟ جو اس کو جانتا ہو. مجھ سے کہا جائے کہ اس مائک کے سلسلے میں آپ گفتگو کریے, میں کیا بیان کروں؟
میں کہتا ہوں مائک کے بھی آلہ ہے کہ اس سے آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، آپ کی ہلکی سی آواز دور تک جا سکتی ہے. اس کے علاوہ میں کیا بتاؤں گا اس کے بارے میں؟ میں نے اس کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوں. میں نے اس کے بارے میں نہ ریسرچ کی ہے، نہ پڑھا ہے، نہ جانا ہے. کتنی دیر بول سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ کیا بول سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ لیکن اگر کوئی انجینئر ہو اس کا تو وہ کیا کیا بیان کرے گا کہ اس کی فیلڈ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، یہ وائس کو کیسے ٹرانسمٹ کرتا ہے، ویوز میں وائس کیسے بدلتی ہیں، پھر وہ دوبارہ وائس جو ہے آپ کی جو ویوز میں تبدیل ہو گئی وہ دوبارہ ساؤنڈ ویوز میں کیسے تبدیل ہوتی ہے. وہ چونکہ اس کا عالم ہے لہٰذا وہ ایسی باتیں بتائے گا جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آئیں گی کہ یہ اس ایک چھوٹے سے مائک کے سلسلے میں اتنی لمبی تقریر کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا عالم ہے، وہ اس کو جانتا ہے، لہٰذا اس کے سلسلے میں اس کی ان صفتوں کو بیان کر سکتا ہے جو ہماری نظر میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اس کے جانتے نہیں ہیں. تو صفات الہیہ کو کون بیان کرے گا؟ وہ بیان کرے جو ان کو اس طرح سے جانتا ہو جیسی وہ ہیں، جس طرح کی وہ صفت ہے. یعنی جب رحمانیت کو بیان کرے تو رحمانیت کے تمام معنی اس کے ذہن میں ہوں، تب وہ رحمانیت کے معنی کو بیان کر سکتا ہے. جب رحیمیت کی بحث کرے تو رحیمیت کے سارے جتنے مصادیق ہو سکتے ہیں ان سب کا عالم ہو، تب جا کے بیان کر سکتا ہے. کوئی ایک ایسی ذات چاہیے جو جس طرح جس چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی وہ لامحدود، اس کی ذات لامحدود، اس کی صفت بھی لامحدود. تو بیان کرنے والا بھی ایسا چاہیے جس کا علم لامحدود ہو، تاکہ جب وہ بیان کرنا شروع کرے تو رات صبح میں تبدیل ہو جائے اور شاگرد آ کر کہے کہ کیا سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، اور استاد کہے نہیں ابھی تو بسم اللہ بھی مکمل نہیں ہوا. یا علی اللہم صلی علی محمد. بیان کرنے والے کا علم محدود نہیں ہے، زمان محدود ہے، سننے والے کی وسعت محدود ہے. اس نے صرف خلاصہ کتنی تم برداشت کر سکتے ہو وہ بیان کر دیا. اس کے علم کی حد نہیں معلوم ہمیں، نہ اس کی رحمانیت کی حد معلوم ہے، نہ اس کے علم کی حد معلوم ہے. ہماری وسعت کی کمی ہے. یہ صفات الہیہ کے خود حامل ہیں، بلکہ خود صفت الہیہ ہیں. خود امیر المومنین کتاب توحید میں شیخ صدوق نے علیہ الرحمہ نے صلوات پر محمد والے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی خود کتاب توحید میں اس روایت کو نقل کیا جو بہت تفصیل سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ علماء و ذاکرین سے مسلسل سنا کرتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. کیا گفتگو ہو رہی؟ کتاب توحید میں نقل ہو رہا ہے. یعنی توحید کا منافی نہیں ہے امیر المومنین کا علم الہی ہونا. ہمارے ذہن چونکہ محدود ہے لہٰذا ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم زیارت پڑھنے سے پہلے کیوں ہم سے تسبیح پڑھوائی جاتی ہے، تکبیر کیوں کہلوائی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم محدود ہیں، ہماری وسعت بہت نیچے ہے، ہماری سطح فکر بہت نیچے ہے. خود امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ انا وجہ اللہ، انا ید اللہ، میں عطا کرتا ہوں سب کچھ، بارشیں میں برساتا ہوں، کھیتوں کو میں اگاتا ہوں، اناج کو میں اگاتا ہوں، ثمر میں دیتا ہوں، ہواؤں کو میں چلاتا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کیا کیا کر سکتے ہیں. خود اپنے جمال کو بیان کر رہے ہیں، اگر نہیں بیان کرتے تو ہم پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم محدود ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کیا ہیں آپ، ہمیں نہیں معلوم. تو وہ خود اپنے آپ کو اسی لیے کہا کہ امام کی معرفت حاصل کر لو، خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی. کیونکہ امام کوئی اور ہے ہی نہیں، امام خود صفت الہیہ کا نام ہے. امام خود صفت الہیہ کا نام ہے. اب جس دور میں جس صفت کو ظاہر ہونا تھا اس دور میں وہ چہرہ سامنے آ گیا. جب شجاعت کو ظاہر ہونا تھا ایک چہرہ سامنے آ گیا، جب حلم کو ظاہر ہونا تھا دوسرا چہرہ سامنے آ گیا، جب بردباری اور صبر کو ظاہر ہونا تھا تیسرا چہرہ سامنے آ گیا. یہ چہرے مختلف ہیں لیکن سب صفت الہیہ ہیں. ان کو دیکھ کر جمال الہی سمجھ میں آئے گا، ان کو دیکھ کر کمال الہی سمجھ میں آئے گا.
ہم علم الہی کی کیا گفتگو کریں جب اس کا جو اپنے آپ کو علم اللہ کہہ رہا اس کا علم بھی ہماری سمجھ کے باہر ہے. وہ کیا جانتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. جاننے میں یہ حال ہے کہ کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہ دے سکا ہو. تمہارے سوال محدود ہو سکتے ہیں, تمہارے سوال کی حد ختم ہو سکتی ہے, اس کے علم کی حد طے نہیں کی جا سکتی. وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھا امیر المومنین ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا, البتہ میں نے عرض کیا ان کو اشارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ رضا الہی کے حامل ہیں, خود صفات الہیہ ہیں, تو جیسے وہ ارادہ کرتا ہے ان کا ارادہ کر لینا بھی کافی, ان کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شاید اس موقع پہ اس لیے گیا کہ اس کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا فرق کر رہے ہیں آپ؟ چیٹیوں کو رزق بانٹ رہا ہوں. اس وقت کی سمجھ میں نہیں آیا, چلے گئے موصوف. پھر آئے کسی دن, پھر دیکھا اسی اشارہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس دن بیان تو کیا تھا, چیٹیوں کو رزق بانٹ رہا ہوں. کہا سب کو بانٹ دیا؟ کہاں سب کو بانٹ دیا؟ کہا سب کو بانٹ دیا؟ کہاں سب کو بانٹ دیا؟ وہ جو تمہاری جیب میں شیشی میں بند ہیں ان کو بھی دے دیا. یا علی یا علی اللہم صلی اللہ. وہ کیا کر سکتے ہیں اس پہ مت جاؤ, ہمیں دیکھ کر صفت الہیہ کو سمجھو. ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی بحث میں مت جاؤ, یہ بہت دور تک جائے گی. اگر یہ دیکھنے کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا چاہو گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو پھر تم پریشان ہو جاؤ گے. سخت منزل ہے. وہ جو کرتے ہیں اس کو دیکھ کے سب پریشان ہیں. ہمارا جیسا طالب علم نہیں, علماء امام پریشان ہیں. ائمہ جو اپنے اہل سنت والجماعہ کے جو ائمہ گزرے وہ پریشان ہیں کہ شافعی مر گیا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی اس کا رب ہے کہ اللہ اس کا رب ہے. کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے, بہت اہم انسان ہے, لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا. یعنی وہ شک و تردید میں ایک رب کون ہے, کون پال رہا ہے, یہ بھی ہم حل نہیں کر پاتے اگر وہ خود حل نہ کرتے. آ کر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر وہ بیان کرنے پہ آتے ہیں تو خود بیان کر رہے ہیں کہ میں ہی ید اللہ ہوں, میں ہی عین اللہ ہوں, میں ہی وجہ اللہ ہوں, میں ہی اذن اللہ ہوں, میں ہی اللہ کی قدرت ہوں, میں ہی جمال الہی ہوں, میں ہی علم الہی ہوں, یہ ہوائیں میں چلاتا ہوں, زمانوں کو رزق میں عطا کرتا ہوں, بارش میں کرواتا ہوں. اب وہ صفتیں بیان ہو رہی, یہ اپنے جمال کو پہچنوا رہے ہیں. لیکن اگر ہم پڑھ کر پوچھیں آپ ہیں کون, کیونکہ ہماری سمجھ کے باہر ہے. ہم جب افعال دیکھتے ہیں آپ ہیں کون میں شک میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ہم فعل دیکھ کر چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھنا, فعل آپ کے سب اس طرف لے جا رہے ہیں. یہ ہم حل کر نہیں سکتے, آپ حل کریے. یہ بھی ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کو بھی حل کیا کہ جب مقام بیان میں آئے تو اپنی صفتوں کو اظہار کر رہے ہیں, اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے کمال کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے فضائل کو بیان کر رہے ہیں. لیکن جب پوچھنے والے کو پوچھنے کی ضرورت پڑی یا خود مقام بیان مرائے, ایک طرف اپنے کمال کو بیان کر رہے ہیں, اب آ رہے ہیں اپنی ذات کو بیان کرنے کے لیے, تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ خدایا میری عزت کے لیے کافی ہے, کفا بعزن ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اگر کمال کو دیکھنا چاہو گے تو ہم اس طرح کے کمال پر ہیں, لیکن اگر ہم ہیں کون پوچھنا چاہتے ہو تو میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وَكَفَى بِي فَقْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, اور میرے فخر کے لیے یہی مقام کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. ایک صلوات پڑھ محمد والے. اگر نہ بیان کرتے تو یہی ہوشر ہونا تھا جو ہوا. یہ کمال ہے اس ذات الہیہ کا, کیونکہ خود صفت ہے, لہٰذا ہم اس کو صفت سمجھ کر اس رب کی طرف جا رہے تھے. اور یقین جاننے ان میں کوئی فرق ہے بھی نہیں. خود رجب کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو امام سے نقل ہوئی ہے,
اس میں یہ جملہ موجود ہے لا فرق بینی و بینک، ان میں اور آپ میں، ترجمے اللہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، فوائے ایک فرق کے، اور جس نے اس فرق کو محسوس کر لیا اور اس پر ایمان کو استوار کر لیا اس کے تمام مراحل حل ہو جائیں گے۔ صرف ایک فرق ہے، یہ بندے ہیں تو خالق ہے، کیا کر سکتے ہیں اس کی کوئی حدود نہیں ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں اس کا کوئی حد نہیں ہے، کن صفات کے مالک ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، صرف ایک حد ہے، ہر وہ کام جو تو کر سکتا ہے یہ کر سکتے ہیں، فرق یہ تیرا سارا کمال ذاتی ہے، ان کا سارا کمال تیرا عطا کیا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس مسئلے کو بس حل کرنا ہے، جس نے اس مسئلے کو، لوگ فضائل علی نہیں پڑھ رہے ہیں آج کل، کیوں؟ کہ توحید خراب ہو جائے گی، نہیں تم توحید سمجھے نہیں ہو اس لیے کہہ رہے ہو۔ توحید کا تقاضا ہی یہ ہے کہ فضائل علی پڑھے جائیں، کہ جب میں ایسے علی کو خلق کر سکتا ہوں تو میں کتنا اعلیٰ ہوں۔ جب میری مخلوق اس مقام پر ہے، کتنے کمالات کا حامل ہے یہ، ہر صفت اس میں اتنے کمال پر ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تمہاری وسعت جو ہے وہ بہت کم ہے، بہت محدود ہے، تم نے خود سے ڈیفینیشنز بنا لی اس لیے پریشان ہو، لیکن یہ کمال پر ہے، میں نے اسے کمال عطا کیا ہے، اور میں نے جب اسے عطا کیا ہے تو سب عطا کیا ہے، ہر وہ چیز جو میں کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہے، ہر وہ کمال جو میں کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہے۔ خلق کرنے کی بات ہے، لوگ خلق کی طرف جواب نہ دی، خلق اگر عیسیٰ ابن مریم خلق کر سکتے ہیں، قرآن کی زبانی ہے، میں تمہارے لیے طیر خلق کروں گا، میں اس مٹی سے تمہارے لیے پرندوں کو خلق کروں گا، لفظ خلق استعمال کیا قرآن نے، یہی بیان کرنے کے لیے کہ پریشان نہ ہونا اگر کوئی خلق کرنے والا مل جائے، میں اسے اگر چاہوں تو اسے خالق بنا سکتا ہوں، فرق اتنا ہے کہ میری خلاقیت ذاتی ہے، اس کی خلاقیت میری عطا کردہ ہے۔ الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب وہاں قم باذن ربی کہا یا قم باذنی کہا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب یہ مسئلہ عبدیت کا ہم حل کر چکے تو چاہے وہ قم باذنی کہے چاہے قم باذن ربی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نہ ربانیت پہ کوئی حرف آ رہا ہے نہ ولایت پہ کوئی حرف آ رہا ہے۔ ہم جب مسئلے کو حل کر چکے کہ جو بھی کمال ہے آخر عبد ہے، جو بھی کمال ہے آخر عبدیت ہے، اور کمال یہی ہے، میں نے شاید کہیں عرض کیا کسی مجلس میں کہ کمال جس کے پاس ساری صفتیں ہوں، سارے کمالات ہوں، وہ فخر کس مقام پہ کر رہا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اس کے پاس فخر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں تھیں جیسے ہمارے پاس ہوتی ہیں، بہت حقیر چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں، بہت پس چیزوں کو ہم صاحب عزت سمجھتے ہیں، ہم القابات کے بحث میں پھنسے رہتے ہیں۔ 4 کتابیں پڑھ کے آئے، حجت الاسلام والمسلمین وثقۃ المحدثین، علامہ نہیں لکھا تو مجلس نہیں پڑھیں گے، آیت اللہ نہیں لکھا آپ نے میرے نام کے آگے، میں مجلس کیسے پڑھوں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ عزت لقب میں تلاش کر رہا ہے، اور جو واقعاً صاحب عزت ہے وہ کہہ رہا ہے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی اگر بندگی کے علاوہ کوئی معیار عزت ہوتا تو میں اس کا نام لیتا۔ انسان کو سبق لینا چاہیے، روز مرہ ہمارے سامنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، روز دیکھتے ہیں ہم، لیکن وہ شاید دوسرے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے لیے تو ہونا نہیں ہے۔ مطلب کمال یہ کہ ہم قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں اور موت کو بھولے ہوتے ہیں، مطلب یہ مرا ہمیں تو نہیں آنی ہے، سامنے قبر ہوتی ہے۔ کتنی چیزیں خداوند عالم یہ عمل کیوں کرا رہا ہے، کیوں نماز جنازہ پڑھوا رہا ہے؟ کہ یہ جو زندہ ہیں یہ سمجھ جائیں، جاگ جائیں۔ جب حجت الاسلام والمسلمین وثقۃ المحدثین، ڈاکٹر صاحب، اسکواڈرن لیڈر صاحب، جنرل صاحب، میجر صاحب، انجینئر صاحب، نام میں اگر صحیح اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی تو شادی کے کارڈ کو واپس بھیج دیا کہ میں نہیں آؤں گا،
میرے نام کی سپیلنگ میں غلطی کر دی، جیسے ہی روح نکلے گی اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، کوئی اور نہیں کہے گا، وہاں اسکواڈرن لیڈر صاحب نہیں یاد کیے جائیں گے، وہاں آیت اللہ العظمیٰ نہیں یاد کیے جائیں گے، تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری کنیز کی اولاد ہے۔ شان ہلا کر کوئی نہیں کہے گا اسکواڈرن صاحب، لیڈر صاحب اور آیت اللہ صاحب یاد رکھیے کہ نہیں، یا فلاں ابن فلاں، کچھ نہیں۔ یہ ہم ہر دن دیکھتے ہیں لیکن نہیں، ہمیں تو زوم ہے کہ ہمیں عزت اسی ٹائٹل سے ملے گی۔ جو صاحب عزت ہے وہ آ کر سمجھا رہا ہے کہ اگر عزت کے لیے کوئی چیز ہے تو عبدیت ہے، اس کے بندے بن جاؤ، کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا، اور جتنے بھی مقام عزت ہیں سب تمہارے نام سے منسوب ہو جائیں گے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور جب یہ کافی ہے تو ہر چیز عطا ہو گئی ہے۔ خلق کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے، رزق دینا کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ اس کا بندہ ہوں، صاحب صفات ہوں۔ علم دیکھنا ہے مجھے دیکھو، شجاعت دیکھنا ہے مجھے دیکھو، حسن دیکھنا ہے مجھے دیکھو، کمال دیکھنا ہے مجھے دیکھو، رحمانیت دیکھنی ہے مجھے دیکھو۔ رحمانیت ہی تو ہے کہ حالت جنگ میں دشمن کو دیکھ تلوار دے دی جائے، یہ رحمانیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالت نماز میں زکوٰۃ دے دی جائے، یہ رحمانیت ہی تو ہے۔ یہ کس طرح بندوں کو دے رہا ہے، کس طرح عطا کر رہا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو آدھی آباد دنیا پر حکومت کر رہی تھی اور جو کی روٹی کھا رہی تھی، کیوں کر رہی تھی یہ کام؟ کیونکہ وہ بندگی کے معیار کو سمجھانا چاہتی تھی کہ بندوں کو عزت دینا خدا نے عطا کی ہے عزت، اور کسی بندے کو ذلیل کرنا یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ میں حاکم ہوں، حکومت میرے پاس ہے، ظاہری حکومت بھی میرے پاس ہے، حاکم ہونے کی حیثیت سے میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو بندوں کو ذلیل کرے۔ اگر میں اچھا کھانا کھاؤں گا تو جو میری رعیت میں کمزور ہیں ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ حاکم اچھا کھا رہا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نادار ہیں، لہٰذا میں وہ کھاؤں جو وہ طبقہ کھاتا ہے، تاکہ کسی کو احساس کمتری نہ رہ جائے۔ تم خدا کی عدالت دیکھنا چاہتے ہو، ابھی اس کے مخلوق کی صفت کی عدالت کو دیکھو کہ وہ سب کی رعایت کرتا ہے۔ کتنی عدالت ہے اس میں، کتنی رزاقیت ہوگی، عطا کہ یہ عطا کرتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں۔ جو باطن میں دیتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، ظاہر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا؟ بڑی آبادی والے جو شہر ہیں، یہاں بھی ہے، محرم میں تو کمال دکھتا ہے حسین ابن علی کی۔ حسین ابن علی کی رزاقیت کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ بہت سے لوگ آ کے لکھنؤ میں بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی صاحب تبرک بہت بٹ رہا ہے، ہر طرح کا بٹ رہا ہے۔ میں نے کسی مجلس میں جواب دیا تھا، انہوں نے یہ مقام شکر ہے اور مقام کرم حسین ابن علی ہے کہ ان کے نام پر بہت سے لوگ وہ غذا کھا لیتے ہیں جو اپنی پوری عمر میں وہ خرید کے نہیں کھا سکتے۔ یہ حسین کے صدقے میں ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ خود خرید کے کھانا چاہیں تو کبھی وہ اس حیثیت پہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ خرید لیں۔ اور کہاں تک کھلاتے ہیں اور کس طرح سے کھلاتے ہیں، خدا آپ کو جانا نصیب کرے۔ اربعین میں جائیے کربلا، دیکھیے رزاقیت، دیکھیے حسین ابن علی کی۔ جس ملک میں پانی پیٹرول سے مہنگا ہے، وہاں 4 کروڑ انسانوں کو اگر 1 لیٹر پانی بھی دن میں پینا ہو تو کتنے کروڑ لیٹر پانی چاہیے؟ اور اس گرمی میں 1 لیٹر سے تو کام چلے گا نہیں۔ اگر ہر زائر 2 لیٹر پانی پیے تو 8 کروڑ لیٹر پانی چاہیے۔ عراق میں 1 روٹی کھائے تو 4 کروڑ روٹی چاہیے ایک وقت میں۔ یہ کون کھلا رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے یہ روٹیاں بن رہی ہیں؟ کوئی زائر آپ کو ملا جس نے کہا میں بھوکا رہ گیا؟
کوئی ملا جس نے کہا میں پیاسا رہ گیا؟ ابھی حسین ابن علی اپنے ظاہروں کی رزاقیت کو دکھا رہے ہیں، خدا کی رزاقیت ہم کیا سمجھیں گے جب صفت الہیہ کی رزاقیت ابھی ہماری سمجھ کے باہر ہے؟ آپ اس کو کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کریں گے تو ہینگ ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ بھی اس ملک میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی جنگ زدہ ملک ہے، جہاں کبھی کہیں حملہ ہو رہا ہے، کہیں حملہ ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں لوگ بہت پیسے والے ہوں، لیکن وہ کمال کر کے دکھا رہے ہیں، اور حسین ان کے ذریعے سے عطا کر کے دکھا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس طرح سے بھی عطا کر سکتے ہیں۔ ہم صفات الہیہ کے عامل ہیں، تمہیں صفت دیکھنی ہے اللہ کی، ہمیں دیکھو، صرف ایک مسئلے کو حل کر لینا ہے کہ جو خدا کے پاس ہے اس کا ہے، جو ہمارے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے، باقی کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ جس نے یہ فرق سمجھ لیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ توحید صحیح گڑبڑ ہوگی نہ ولایت گڑبڑ ہوگی۔ فضائل علی اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے ہم؟ رسول پوری عمر جو فضائل پڑھتے رہے تو کیا ہم سنت رسول ترک کر دیں؟ دوسرے دعویٰ کر کے ترک کر دیتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں سنت رسول کو فالو کرنے کا، لیکن اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں یہ الگ بحث ہے۔ ہم تو واقعا سنت رسول پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر سنت رسول ہے کہ فضائل علی پڑھے جائیں، سنت رسول ہے کہ فضائل اہل بیت پڑھے جائیں، کیونکہ ان کے فضائل کہیں سے توحید سے نہیں ٹکراتے بلکہ عین توحید ہیں، کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ جو کچھ ان کا ہے اس کا دیا ہو تو جتنے بھی فضائل پڑھے جائیں گے اصل تو اسی ربانی کمال کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ خود بیان عزت یہ کر رہے ہیں، بیان شرف یہ کر رہے ہیں، اور یہ بات جب ہم کہتے ہیں امیر المومنین تو اس سے مراد صرف امیر المومنین علی کی ذات نہیں ہے، سب ایسے ہی ہیں، یہ سب ایک ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے ان میں۔ اگر کوئی فرق ہے تو رتبے کا فرق ہے، رتبے میں فرق ہو سکتا ہے، ورنہ سب ایک ہیں، خلقت میں ایک ہیں، ایک ساتھ خلق کیے گئے ہیں، رتبوں میں فرق ہے۔ امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، مستند حدیث میں سے، کہ میں اپنے خدا سے 2 سال چھوٹا ہوں، امیر المومنین کی حدیث، صحیح حدیث، خدا سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ یہ کون سا سال ہے؟ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کب کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے سال ہے یہ؟ کیا وہی سال ہے جو ہمارا اور آپ کا سال ہوتا ہے؟ معلوم ہے کہ وہ سال نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت سال تھا ہی نہیں، اس وقت تو زمان ہی نہیں تھا، وقت ہی نہیں تھا، وقت کو جن چیزوں کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے وہ بھی نہیں تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ کہکشاں تھی، نہ ملک تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا، تو وقت ہی نہیں تھا، تو کیا مطلب ہے 2 سال چھوٹا ہوں؟ علماء نے آگے بیان کیا یعنی 2 رتبے چھوٹا ہوں۔ پہلا رتبہ اس خالق کا ہے جو سب کا خالق ہے، دوسرا رتبہ اس نور محمدی کا ہے جو ہم سب کا اول ہے، تیسرا رتبہ میرا ہے، میں اپنے رب سے 2 رتبے چھوٹا ہوں۔ کہیں تو آئے صلی اللہ علیہ وسلم، رتبے میں فرق ہے، سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں رتبے کا مسئلہ ہے۔ ان میں آپس میں اگر تقدم تاخر ہے تو رتبے کا ہے، رتبے الگ الگ ہیں، ورنہ کمال میں کوئی فرق نہیں ہے، جمال میں کوئی فرق نہیں ہے، صفت میں کوئی فرق نہیں ہے، مقام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں کسی کو خاص عطا ہوئی ہیں، خود حسین ابن علی کو کچھ چیزیں خاص عطا ہوئی، وہ الگ ہے، لیکن رتبے کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے آپس میں۔ کچھ چیزیں خاص ہیں، ظاہر ہے ان کو عطا ہونا تھا، وہ بھی عدالت الہیہ کا تقاضا تھا، کیونکہ جو کام حسین ابن علی نے کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو الگ دیا جائے، ورنہ وہ عدالت کے خلاف ہو جاتی بات، کیونکہ حسین نے جب سب دے دیا تو پھر حق یہ ہے کہ ادھر سے بھی سب دے دیا جائے، سب دے دیا جائے۔ کچھ مقام ایسے دیے گئے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ صاحب خصائص الحسینیہ نے 40 خصوصیتیں لکھی ہیں امام حسین کی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں، حتیٰ معصومین کے پاس نہیں ہے، اور لہٰذا کوئی تقابل بھی نہیں کیا جاتا ان مسائل میں، کسی امام کا چہلم نہیں ہے،
سوائے حسین ابن علی کے، کسی امام کا سوم نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے۔ کسی امام کی زیارت کو واجب نہیں قرار دیا گیا، فریضہ نہیں قرار دیا گیا۔ حق ہے مومن کی گردن پہ زیارت حسین ابن علی۔ حسین ابن علی کو جو خصوصیت دی گئی ایسی جو خود رسول کو نہیں دی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول سے رتبہ زیادہ ہو جائے گا، نہیں، وہ اپنا رتبہ ہے، یہ خصوصیت دی گئی ہے آپ کو، اور ان خصوصیات کے ذریعے بھی اسی کی توحید سمجھ میں آئے گی، اسی کا کمال سمجھ میں آئے گا کہ یہ قربانی اس کی توحید کے لیے دی گئی تھی، یہ قربانی اس کی عدالت کے لیے دی گئی تھی۔ خود حسین ابن علی کا جملہ ہے کہ بہت سخت ہے لیکن اطمینان یہ کہ تو دیکھ رہا ہے۔ واقعاً سخت ہے اپنے گھر کو لٹتے ہوئے دیکھنا، واقعاً سخت ہے اپنے اصحاب کی قربانی پیش کرنا، واقعاً سخت ہے گود کے پالوں کی قربانی پیش کرنا، لیکن اطمینان یہ کہ تو دیکھ رہا ہے، تجھ پر یقین کامل ہے، تیری عدالت پہ یقین کامل ہے، تو ادھر سے بھی ہر وہ صفت جو اس کو دی جا سکتی تھی عطا کی گئی۔ خاک شفا ہے، کسی دوسرے معصوم کی خاک شفا نہیں ہے، حسین کی خاک شفا ہے۔ کوئی خاک آپ نہیں کھا سکتے، شریعت محمدی میں حرام ہے، لیکن خاک شفا کھانا فیہ دواء فیہ شفاء من کل داء، اس کے اندر شفاعت ہے ہر مرض سے، ہر پریشانی سے۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، خود ائمہ نے عمل کیا ہے اس پہ۔ نویں امام مریض ہوئے، ایک شخص کو بلایا کہ کربلا جاؤ میرے لیے دعا کرو، طلب شفاعت کرو، عند قبر جدی الحسین، میرے جد حسین کی قبر کے پاس جا کے میرے لیے طلب شفاعت کرو۔ ظاہر ہے اس کو تعجب ہو کہ یہ بھی امام ہے۔ امام نے فرمایا کہ بے شک میں بھی امام ہوں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی حسین کے ذریعے طلب کیا کریں۔ یہ ہے مقام، یہ صفت الہیہ کی حامل ذات ہے جس کو خدا نے صفات کا حامل بنایا ہے۔ خصوصیات عطا ہوئی ہیں، خصوصیات فضائل میں بھی ہیں، خصوصیات مصائب میں بھی ہیں۔ کسی امام کا رخسار مبارک خاک پہ نہیں گرا۔ انسان تصور کرے حسین کا رخسار اور زمین کربلا کی ریت پر، مطلب انسان کو مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ واحد امام جن کا سر تن سے جدا کیا گیا، کسی امام کا سر تن سے جدا نہیں کیا گیا۔ واحد امام جن کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، واحد امام جن کا سر کی تشہیر کی گئی، واحد امام جس کے جسم کو پامال کیا گیا۔ امام نے فرمایا سلام ہو اس پر جس کے سینے کی پسلیاں اس کی پشت سے مل گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہم کبھی کوئی مصائب کے جملے سنتے ہیں، درک نہیں کر پاتے۔ ایک بہن بھائی کو کس طرح پہچانتی ہے؟ اگر ایک بہن آ کر مقتل میں کہہ رہی انت اخی، اگر ایک بہن مقتل میں آ کے کسی لاش کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ رہی ہے کیا تم میرے بھائی ہو، یعنی دشمنوں نے کس طرح سے اس لاش کے ساتھ عمل کیا ہے کہ بہن نہیں پہچان پا رہی ہے۔ واحد امام جس کی زیارت میں یہ جملہ ہے کہ جس کی ریش مبارک اس کے خون میں تر ہوئی اور خاک میں آلود ہوئی۔ واحد امام ہے جس نے اپنی آنکھ کے سامنے 2 بیٹوں کے لاشوں کو اٹھایا ہے۔ کسی امام کا بیٹا مقتل میں شہید نہیں ہوا ہے،
امام نے 2 لاشیں اٹھائیں، ایک لاش کڑیل جوان کی ہے اور حسین کا کیا عالم تھا؟ لوگوں نے لکھا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تھی تو حسین تیورا کر زمین پہ گرے تھے، اور جب علی اکبر نے آواز دی تھی تو علی اکبر نے بھی تمام شہداء کے خلاف عمل کیا تھا۔ حسین ابن علی اور علی اکبر میں نہ جانے کس طرح کے معاملات تھے کہ حسین ابن علی نے علی اکبر کے علیہ السلام کے معاملات بالکل الگ رکھے ہیں۔ صبح سے شام تک قربانیاں دی، کسی قربانی کو قربان کرتے ہوئے خدا کو گواہ نہیں بنایا، حالانکہ خدا گواہ ہے، اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے گواہ، لیکن خود فرمایا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کا ہم مثل ہے۔ خود فرمایا کہ جب تک سامنا رہے بیٹا مڑ کے دیکھتے رہے۔ ظاہر ہے، معلوم ہے کہ صرف باپ کی محبت نہیں ہے، خود حسین علت بیان کر چکے کہ جب اپنے جد کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ شاید حسین یہی کہنا چاہتے تھے کہ اب جب یہ تصویر میدان میں جائے گی تو خون آغشتہ ہوگی، جب تک سامنا رہے اپنے رخ کو دکھاتے رہنا، میں پیغمبر کی زیارت کرتا رہوں گا۔ اور علی اکبر نے بھی کچھ کام ایسے کیے جو اگر انجام نہ پاتے تو ہمیں درد کربلا سمجھ میں نہیں آتا۔ علی اکبر جانتے تھے حسین کے پاس پانی نہیں ہے، پھر کیا ضرورت تھی کہنے کی بابا مجھے سبیل آپ کا علی اکبر تو جانتے تھے کہ پانی نہیں ہے، باپ کو شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں، علی اکبر ایک عمل کرنا چاہتے تھے کیونکہ دنیا سب کی پیاس کو جان گئی تھی، لیکن حسین کی پیاس دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ علی اکبر کے جملے کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا، اپنی زبان میری زبان میں دے دو، اور علی اکبر نے زبان کھینچ کے آواز دی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ شاید علی اکبر نے یہ عمل اس لیے کیا کہ دنیا جان جائے میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ اور یہی وجہ کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو بدل کر آواز دی، ورنہ جو گرتا تھا وہ حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا، حسین کو سلام کرتا تھا۔ علی اکبر نے عجیب الگ انداز اختیار کیا، فرمایا علیک منی السلام یا ابتا، یعنی بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ گویا علی اکبر کہنا یہ چاہتے تھے بابا میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کیسے پہنچے یہ حسین کا دل جانتا ہے اور حسین کا خدا جانتا ہے، لیکن بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین چلتے تھے، کہتے تھے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ لوگوں نے کہا 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا نجف کے علی کو پکار رہے تھے، اے مشکل کشا علی، دنیا کی مدد کرنے والے علی، آؤ اپنے بیٹے کی مدد کرو، جوان گر گیا نظر نہیں آتا، اور یا شاید خود علی اکبر کو پکار رہے ہوں، بیٹا آواز دو علی اکبر تاکہ حسین تم تک پہنچ سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں، ایک لاش علی اکبر کی ہے کہ جس کو اٹھاتے وقت حسین میں سکت باقی نہ تھی۔ بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ لاش کو اس طرح سے دشمنوں نے ٹکڑے کیا تھا، حسین ایک حصے کو اٹھاتے تھے، دوسرا حصہ زمین پہ گرتا تھا، اسی لیے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ یہ لاش حسین سے اٹھ نہ سکی، اور دوسری لاش دکھنے میں بہت ہلکی تھی لیکن حسین کے لیے سب سے سنگین لاش تھی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، حسین کے دونوں بیٹوں کا ذکر میں نے کر دیا، لیکن دوسری لاش کی کیفیت یہ ہے، آپ اعمال عاشور میں اس کیفیت کو دہراتے ہیں۔ ایک لاشا ہے جو دکھنے میں 6 مہینے کا ہے، حسین کے ہاتھوں پر بلند ہے۔ ہاں، اس شہید کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی سواری معصوم امام بنا ہے، یہ ہاتھ پر آیا ہے امام کے، لیکن اب کیفیت یہ ہے، حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، کبھی کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، پھر جواب دے جاتی ہے سکت، پیچھے آ جاتے ہیں۔ امام خود احساس کر رہے ہیں کہ جب میری یہ حالت ہے ماں کی کیا حالت ہوگی۔ حسین نہ جانے کس خیال کے ساتھ خیمے تک پہنچے ہوں گے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ابھی آواز نہ دی تھی، سکینہ باہر آئی، عجیب سوال کیا، بابا بھیا کو پانی پلائے۔ حسین نے جواب نہیں دیا، صرف ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ بچی نے چیخ ماری اور اسی اثنا میں ماں باہر آئی۔ عجیب منظر دیکھا، صرف ایک جملہ کا، اب مثلوں کا ینہر، کیا تمہارے جیسے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں حسین نے یہ دو داغ دیکھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب حسین زمین پر گرے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، صرف ایک بہن تھی جو آواز دے رہی تھی، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا قتل ہو رہا ہے۔ غیرت امام کو برداشت نہ ہوا، پتلیوں سے اشارہ کیا، بہن خیمے کی طرف روانہ ہوئی۔ ابھی در خیمہ تک پہنچی تھی، فرات کا پانی نے اچھلا، اورج کو گہن لگا، ایک آواز گونجی، الا ذبح الحسین بکرب و بلا، الا قتل الحسین بکرب و بلا۔